بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ صلاۃ میں سرزد ہونے والی غلطیاں اور کوتاہیاں، یہ ہمارے سلسلے کا موضوع ہے۔ لاسٹ درس میں کچھ مسائل سجدہ شکر سے متعلق پیش کی گئی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ کیا صلاۃ شکر ادا کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی ہے۔ اسلام میں صلاۃ شکر کی مشروعیت پر بھی گفتگو پیش کی گئی تھی، کیا یہ صلاۃ مشروع ہے کہ نہیں ہے، مشروع ہے یا نہیں ہے۔ کیا صلاۃ شکر نامی کسی نماز کا کتاب اور سنت میں کوئی ثبوت ملتا ہے؟ نہیں ہے نا، ٹھیک ہے۔ آج کے درس میں کچھ باتیں صلاۃ استخارہ سے متعلق پیش کی جائیں گی۔ یہ سلسلہ انشاءاللہ آئندہ درس میں بھی جاری رہے گا۔ زمان جاہلیت میں اہل عرب کا دستور تھا، جب بھی کوئی کام کرنا ہوتا، کوئی بھی اہم کام، نکاح ہو، سفر ہو، تجارت ہو، فال گیری کیا کرتے تھے۔ اس کا ایک طریقہ تو یہ تھا کہ مکے کے پاس، کعبۃ اللہ کے پاس کچھ مجاور بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، ان کے پاس تیر ہوتے تھے، 3 طرح کے تیر۔ ایک تیر میں لکھا ہوا ہوتا تھا افعل، اور دوسرے تیر میں لکھا ہوا ہوتا تھا لا تفعل، اور جو تیسرا تیر ہوتا تھا ایک دم بالکل خالی ہوتا تھا، اس میں کچھ لکھا ہوا نہیں ہوتا تھا۔ تو مشرکین مکہ کو کوئی بھی اہم کام کرنا ہوتا تو مجاوروں کے پاس جا کر کے فال گیری کیا کرتے تھے۔ وہ ان 3 تیروں کو لے کر کے ہلاتے تھے، اگر ایسا تیر برآمد ہوتا تھا جس میں لکھا ہوا ہوتا تھا کہ کرو، تو اس کام کو کر لیتے تھے، شادیاں کر لیتے تھے، سفر پر روانہ ہو جاتے تھے۔ اگر کوئی ایسا تیر برآمد ہوتا جس میں لا تفعل لکھا ہوا ہوتا تو یہ لوگ اس اہم کام سے رک جاتے تھے، سفر سے باز آ جاتے تھے، شادی بیاہ سے باز آ جایا کرتے تھے۔ اگر خالی تیر نکلتا جس میں کچھ لکھا ہوا نہ ہوتا تو پھر سے ایک مرتبہ فال نکالی جاتی تھی۔ تو فال گیری کا ایک طریقہ یہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فال گیری کو حرام قرار دیا۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، یہی ہے قسمت کے تیر، قسمت کے تیر۔ رجسن، یہ سب گندی چیزیں ہیں، من عمل الشیطان، شیطانی عمل ہیں۔ فرمایا فجتنبوہ، ان سے بچو شاید کہ تم فلاح پا جاؤ۔ زمانے جاہلیت میں فال گیری کا اور ایک طریقہ بھی تھا۔ وہ طریقہ کیا تھا؟ پرندے کو لے کر کے آسمان پر اڑاتے تھے، اس کو التطیر کہا جاتا ہے۔ اگر پرندہ دائیں سمت پرواز کرتا تو سمجھتے تھے کہ اس سفر میں ہمیں کامیابی ملنے والی ہے۔ اگر پرندہ دائیں سمت کے بجائے بائیں سمت پرواز کرتا تو سمجھتے تھے کہ سفر میں ہمیں ناکامی کا سامنا ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی شرک قرار دیا، کہا کہ الطیرۃ شرک، یہ بدشگونی یہ بھی شرک ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت اسلامیہ نے فال گیری کے بجائے امت مسلمہ کو استخارے کی تعلیم دی ہے۔ کوئی بھی اہم کام ہوتا تو زمانے جاہلیت میں فال گیری کیا کرتے تھے، لیکن شریعت اسلامیہ نے اس کے بجائے بدشگونی ہو یا پھر اسی طرح سے فال گیری ہو، اس کے بجائے کس کی تعلیم دی ہے؟ استخارے کی تعلیم دی ہے۔ استخارہ یہ عربی زبان کا ورڈ ہے، خیر سے نکلا ہے۔ خیر کے معنی بھلائی کے ہیں، استخارہ کے معنی بھلائی طلب کرنا، بھلائی طلب کرنا۔ یہ ہو گیا ایز پر لینگویج، لغت میں استخارے کی تعریف۔ اصطلاحاً یہ شرعی اصطلاح میں یہ از پر شریعہ استخارے کی تعریف کیا ہے؟ کسی جائز امور میں، کسی جائز امور میں اللہ کی طرف رجوع ہونا اور اللہ سے خیر طلب کرنا، اللہ سے بھلائی کا سوال کرنا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ استخارہ کہلاتا ہے۔ جائز امور میں اللہ سے بھلائی طلب کرنا، خیر چاہنا، یہ استخارہ کہلاتا ہے۔ آپ استخارے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو استخارے کی تعلیم ایسے ہی دیتے تھے جیسے نماز سکھاتے تھے، جیسے قرآن سکھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ہم احدکم بالامر، جب تم میں کا کوئی کسی کام کا ارادہ کرے، فلیرکع رکعتین بدون الفریضہ، فرض کے علاوہ 2 رکعت پڑھیں۔ صلاۃ سے فارغ ہونے کے بعد دعا پڑھیں، جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ دعائے استخارہ کہا جاتا ہے۔ دعائے استخارہ کس کو یاد ہے؟ آج کی ہماری مجلس میں کوئی ہے جس کو دعائے استخارہ یاد ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو استخارے کی اسی طرح تعلیم دیتے تھے جس طرح نماز سکھاتے تھے۔ تو لگتا ہے کہ کوئی استخارہ کرتا ہی نہیں ہے، تو آپ کتاب دیکھ کے استخارہ کر لیتے ہیں، اگرچہ اس کی بھی گنجائش ہے، اہل علم نے اس کی بھی گنجائش رکھی ہے کہ اگر کسی کو دعا یاد نہ ہو تو وہ کتاب دیکھ کر کے استخارے کی دعا پڑھ سکتا ہے، لیکن اولا اور افضل یہ ہے استخارے کی دعا یاد کر لیں، استخارے کی دعا یاد کر لیں۔ کسی کو یاد نہیں ہے دعا؟ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک، اے اللہ میں تیرے علم کے ساتھ تجھ سے خیر کا سوال کرتا ہوں، تیری قدرت کے ساتھ طاقت طلب کرتا ہوں، واسألک من فضلک العظیم، اور تجھ سے فضل عظیم کا سوال کرتا ہوں، فإنک تقدر ولا اقدر، یقیناً تو طاقت رکھتا ہے میں طاقت نہیں رکھتا ہوں، ہر قسم کی طاقت اور قوت کا منبع تیری ذات ہے، انک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم، تو جانتا ہے میں نہیں جانتا ہوں، اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری، اے اللہ اگر تو جانتا ہو، یہاں ان هذا الامر، یہاں آدمی اپنی حاجت اللہ کے سامنے پیش کرے، کس مقصد کے لیے استخارہ کیا جا رہا ہے؟ شادی کے لیے استخارہ کیا جا رہا ہے تو یہاں ان هذا الامر کے بعد اپنی جو حاجت ہے وہ پیش کریں۔ کسی کاروبار کے سلسلے میں استخارہ کیا جا رہا ہے تو ان هذا الامر کی جگہ وہ معاملہ ذکر کریں، تو جس معاملے کے لیے استخارہ کیا جا رہا ہے ان هذا الامر کی جگہ اپنا وہ معاملہ ذکر کرنا ہے، ان هذا الامر خیر لی فی دینی، جس معاملے میں استخارہ کر رہا ہوں، اے اللہ اگر یہ معاملہ میرے حق میں بہتر ہے، دین کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے، انجام کار کے اعتبار سے، تو اس کام کا میرے حق میں فیصلہ کر دے اور اس کام کو میرے لیے آسان کر دے، وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ، پھر اس کام میں تو برکت عطا کر دے۔ اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری، اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ میں جس معاملے میں استخارہ کر رہا ہوں اگر اس میں میرے لیے بہتری نہ ہو، اگر یہ
چیز میرے لیے برا ہو، دین دنیا انجام کار کے اعتبار سے، کیا کر دے؟ فصرفہ عنی، اس معاملے کو مجھ سے دور کر دے، مجھے اس سے دور کر دے. واصرفنی عنہ واقدر لی الخیر حیث کان، اللہ جہاں بھی رہوں میں ہر معاملے میں میرے ساتھ خیر کے فیصلے فرما، پھر اس سے تو مجھے راضی کر دے. ٹھیک ہے، یہ جو دعا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ دعائے استخارہ کہتے ہیں. ایک مسلمان کو چاہیے کہ یہ جو دعا ہے اس کو یاد کر لیں اور اپنے ہر معاملے میں دعائے استخارہ اس کا اہتمام اور التزام کریں. یہاں ایک سوال ہے، استخارہ کب کیا جائے گا؟ استخارہ کب کیا جائے گا؟ کب کرنا ہے استخارہ؟ کن معاملات میں کیا جائے گا؟ فرض کے بعد کرنا ہے. فرض کے بعد ابھی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا ہم احدکم بالامر فلیرکع رکعتین دون الفریضہ، جب تم میں کا کوئی کسی کام کا مضبوط ارادہ کر لیں تو پھر کیا کریں؟ فرض کے علاوہ 2 رکعت پڑھیں. فرض کے بعد نہیں ہے، نفل کے بعد 2 رکعت سنت پڑھ کر کے، نفل پڑھ کر کے استخارہ پڑھنا ہے، فرض کے بعد نہیں پڑھنا ہے. فلیرکع رکعتین دون الفریضہ، فرض کے علاوہ 2 رکعت پڑھ کے یہ دعا پڑھنا ہے. خیر چلیں، سوال اصل میں یہ تھا کب کا مطلب کون سے امور میں استخارہ کیا جائے گا؟ دراصل احکام شریعت 5 ہیں. کتنے ہیں احکام شریعت؟ 5 ہیں. نمبر 1 واجب، نمبر 2 مستحب، نمبر 3 حرام، نمبر 4 مکروہ، نمبر 5 مباح جائز. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو احکام شریعت. شریعت کا کوئی بھی کام جو ہے یا تو واجب کے دائرے میں جائے گا، یا تو مستحب کے دائرے میں جائے گا، یا تو حرام کے دائرے میں، یا تو مکروہ کے دائرے میں، یا تو مباح. اسی بنا پر ان کو کیا کہتے ہیں؟ یہ 5 چیزوں کو احکام شریعت. ٹھیک ہے، اب سوال یہ ہے کہ استخارہ کب کیا جائے گا؟ نمبر 1 احکام شریعت میں پہلے نمبر پر ہے واجب. واجب کے معنی، واجب کسے کہتے ہیں؟ جس کو کرنے والا نیکی کا حقدار ہوگا، ترک کرنے والا گنہگار ہوگا. واجب وہ ہے جس کے کرنے پر ثواب ہے، نہ کرنے پر گناہ ہے. واجب کسے کہتے ہیں؟ جس کے کرنے پر ثواب ہے، نہ کرنے پر گناہ ہے. سوال یہ ہے، آپ کوئی واجبی کام کرنا چاہتے ہیں تو کیا وہاں استخارہ کریں گے؟ آپ نماز پڑھنا ہے آپ کو فرض، استخارہ کریں گے. روزے کے لیے استخارہ کریں گے، رمضان کے میں استخارہ کر کے دیکھتا ہوں، تو استخارہ واجب میں بھی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. کسی کو حج پہ جانا ہے، طاقت ہے، استطاعت ہے، حج کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، استخارہ ہوگا. ہاں، حج سے ریلیٹڈ دوسرے مسائل پہ آپ استخارہ کر سکتے ہیں، کن کے ساتھ جانا ہے. ٹھیک ہے، لیکن حج کرنے یا نہ کرنے پر استخارہ نہیں ہوگا. حج تو واجب ہے اگر آپ صاحب استطاعت ہوں تو. خیر چلے، تو احکام شریعت میں پہلے نمبر پر واجب ہے. کسی بھی واجبی کام کو کرنے کے لیے استخارہ نہیں کیا جائے گا. احکام شریعت میں دوسرے نمبر پر مستحب ہے. مستحب کے معنی جس کے کرنے پر ثواب ہے، نہ کرنے پر گناہ نہیں ہے. کرنے پر ثواب ہے، نہ کرنے پر گناہ نہیں ہے. کیا کسی مستحب کام کو کرنے سے پہلے استخارہ کیا جائے گا؟ کسی مستحب کام کو کرنے سے پہلے استخارہ کیا جائے گا؟ نہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ مستحب کام تو اللہ کو پسند ہی ہے نا، وہاں آپ اللہ سے کیا خیر مانگیں گے؟ استخارہ کے معنی خیر طلب کرنا، اللہ سے بھلائی طلب کرنا. یہ استخارہ یعنی مستحب وہ کام ہے جسے اللہ راضی ہے، جسے اللہ پسند فرماتے ہیں.
تو کسی مستحب کام کو کرنے کے لیے بھی استخارہ نہیں کیا جائے گا. جیسے ابھی ذی الحجہ کے 9 روزے ہیں، ذی الحجہ کے 9 روزے ہیں، مستحب ہیں، ٹھیک ہے. اب کوئی استخارہ کرے گا کیا مجھے ذی الحجہ کے 9 روزے رکھنا ہے یا نہیں بول کے؟ عرفہ کا روزہ رکھنا ہے یا نہیں ہے؟ استخارہ کریں گے؟ نہیں کریں گے. مستحب ہے، کرنا ہے آپ کو. بات سمجھ رہے ہیں؟ واجب میں بھی استخارہ نہیں ہے، مستحب میں بھی استخارہ نہیں ہے. تیسرے نمبر پر ہے احکام شریعت میں حرام. حرام کسے کہتے ہیں؟ حرام وہ ہے جس کا مرتکب گنہگار ہے، جس کا مرتکب گنہگار ہے، جس کو کرنے والا گنہگار ہے. حرام کام سے رکنے والا اسے ثواب ہے، ثواب ہے. احتساباً حرام سے رکتا ہے تو ثواب ہے. کیا ہے؟ احتساباً، اللہ سے اجر کی امید پر حرام کام سے رک گیا، پھر کیا ہوگا؟ اسے اس پر ثواب ملے گا، اسے اس پر ثواب ملے گا. تو حرام وہ ہے جس کا مرتکب گنہگار ہے، جس کا نہ کرنے والا باعث اجر و ثواب ہے، وہ نیکی کا حقدار ہے. اب سوال یہ ہے، کسی حرام کام کے لیے استخارہ کیا جائے گا؟ نہیں، یہاں بھی استخارہ نہیں ہے. جو حرام ہے اس سے رکنا ہی ہے، ٹھیک ہے. مجھے گھر بنانے کے لیے بینک سے سود لینا ہے یا نہیں لینا ہے، چلو میں استخارہ کر کے دیکھتا ہوں. کریں گے؟ کیوں؟ حرام ہے، اس میں اللہ کی طرف سے کوئی بھلائی، اس میں کوئی خیر ہے ہی نہیں ہے. جو حرام ہے آپ وہاں کیسے استخارہ کر سکتے ہیں؟ تو حرام کام میں بھی استخارہ نہیں کیا جائے گا. مکروہ احکام شریعت میں چوتھے نمبر پر، واجب میں بھی نہیں، مستحب میں بھی نہیں، حرام میں بھی نہیں ہے. مکروہ، مکروہ کسے کہتے ہیں؟ جس کا نہ کرنا کرنے سے، جس کا نہ کرنا کرنے سے بہتر ہے. ویسے کریں گے تو گنہگار نہیں ہے، نہیں کریں گے تو ثواب ہے، نہیں کریں گے تو ثواب ہے. کیا کسی مکروہ کام کے لیے استخارہ کیا جائے گا؟ یہاں بھی نہیں. اب احکام شریعت میں ایک ہی بچ گیا ہے، وہ کیا ہے؟ جائز اور مباح کام. جائز اور مباح کام. استخارہ صرف جائز اور مباح کام میں کیا جائے گا. آپ کے پاس ایک سے زائد آپشن ہے، آپ کے پاس ایک سے زائد آپشن ہے. اب ان میں سے کون سا آپشن اختیار کرنا ہے؟ جائز کاموں میں سے. تب وہاں کیا کریں گے؟ آپ استخارہ کریں گے. استشارہ بھی ہوگا اور استخارہ بھی ہوگا. استشارہ مخلوق سے ہوگا، استخارہ خالق سے ہوگا. استشارہ بھی کریں اور استخارہ بھی کریں. استشارہ کس سے ہوگا؟ مخلوق سے ہوگا. استخارہ خالق سے ہوگا. ٹھیک ہے. استخارے سے متعلق مزید کچھ اہم مسائل ہیں، انشاءاللہ ان مسائل کو ہم اگلے درس کے لیے رکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. آج کے درس کو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں. کوئی سوال ہے استخارہ سے ریلیٹڈ؟ اب تک جو مسائل پڑھے ہیں ان میں نہیں ہے نا؟ چلیں اگلے درس میں یاد کر کے آئیں گے کوئی استخارے کی دعا.